صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تنے تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں تب بھی اس لشکر کی روانگی ملتوی نہیں ہو سکتی۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 سال کی عمر میں ہی سالار لشکر بنا کر بھیجا جائے گا۔ محترم حاضرین، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کم عمری کے باوجود بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درخواست کے باوجود بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہی سالار مقرر کیے جانے پر کیوں اصرار کر رہے تھے؟ اور بالآخر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دور حاضر میں اس اصول کو چھوڑنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پارٹ 2 میں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پیشتر یمن اور نجد کے علاقوں میں اسود اور مسیلمہ کذاب کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ بر اعظم عرب میں پھیل گئی۔ محترم حاضرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند ارائے خلافت ہوتے ہی ان کو اپنے سامنے معصوبات، مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تو دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھی۔ منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ شورش برپا کر رکھی تھی۔ غرض ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں اور بر اعظم عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے پوری قوت و اشتداد کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی یہ خبریں پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رحلت فرما چکے تو دھرتی لرز گئی، سب صحابہ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ لیکن صرف ایک شخص جو اس موقع پر بھی پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، جو غار یار ہیں، نیب الصلاۃ تھے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صورتحال کچھ یوں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلے کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت صرف 17 سال کے تھے اور ان کے والد زید بن حارث لوگوں میں غلام مشہور تھے۔ ان کے والد زید کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علاقوں کی طرف سالار بنا کر بھیجا تھا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا اور اس لشکر میں علی، عباس، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی وجہ سے یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی انفذوا جیش اسامہ، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ اب جب حالات نے کروٹ لی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں کہ ہر طرف سے مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمان، قوت قلب، ہمت و شجاعت اور حوصلہ و استقامت کا اندازہ کریں کہ انہوں نے ان سب خطرات کے باوجود جواب دیا، اگر مجھ کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ اس لشکر کے سپاہی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی سب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا پیغام انصار نے بھی دیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے کسی زیادہ عمر کا اور شریف النسل سالار بنا دیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی قائم رہے۔ یہ فراست صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں مثال ہے کہ جس حالات میں ہر دل خوف زدہ تھا پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو نہ چھوڑا۔ آپ کی سیرت کے ایسے واقعات آپ کے خلیفہ اول ہونے کی زبردست تائید کرتے ہیں، اور اس قول پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے ساتھ خود روانہ کرنے کے لیے چلے گئے اور خود پیدل چلنے لگے۔ اس پر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں سوار نہیں ہوں گا اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دیر اللہ کی راہ میں پیدل چل لوں۔ آپ کو اس طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رکاب میں پیدل چلتے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا اور سب کے دل فرما برداری اور خلوص کے جذبات سے بھر گئے۔
محترم ناظرین، جب جوش جہاد میں بھرا ہوا ساکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق درون اور بلقاء کی وادیوں میں پہنچا تو اطراف و جوانب کے تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا، اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کا یہ دل بادل لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے لرز گئے اور کہنے لگے اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی فوج ریزرو موجود نہ ہوتی تو وہ بھلا اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کیسے بھیج سکتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی ان جنگجو قبائل نے جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، خوف و دہشت سے سہم کر اپنا پروگرام ختم کر دیا، بلکہ بہت سے پھر تائب ہو کر آغوش اسلام میں آ گئے، اور اس طرح مدینہ منورہ مرتدین کے حملوں سے اس وقت تک محفوظ رہا۔ محترم ناظرین، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مقام ابنی پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے مصروف پیکار ہوا، اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہو گیا، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اور اب تمام صحابہ کرام انصار و مہاجرین پر اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری طاقت کو تہس نہس کر دیا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ محترم ناظرین، آپ بار بار مرتدین کا ذکر سن کر کشمکش میں ضرور ہوں گے، لیکن ویڈیو طویل نہ ہو جائے اس وجہ سے مرتدین کی تفصیل اگلی قسط میں بیان کریں گے، اور مدعیان نبوت کون تھے اور ان کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے خاتمہ کیا، اور یہاں تک کہ ایک عورت نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے پارٹ 3 میں، لیکن آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے نے آپ کو کتنا متاثر کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah 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 Allah